اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا یہ سب کچھ جھک کے نہیں کر رہا، یعنی پاؤں نہیں پکڑے ہوئے، تھلے نہیں لگا ہوا، بلکہ وہ دوسرے کو جھکا کے کر رہا ہے۔ یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ چاہتا ہے وہ سب کچھ لے رہا ہے۔ ہم گلوبل ساؤتھ کی بات کر لیں، یعنی ہم اگر ڈاؤن ساؤتھ یا سدرن ہیمسفیئر کی بات کر لیں تو اس فری ورلڈ کو امریکہ لیڈرشپ دینے میں کمپلیٹلی فیل رہا۔ اب یہ بات ہے کہ یہ جو گلوبل ساؤتھ کے جو کنٹریز ہیں افریقہ انکلوڈ کر کے، یہ کس کی لیڈرشپ ماننے کو تیار ہیں؟ جو فری ورلڈ کا چیمپئن ہو، اور اس کا نام ہے انڈیا۔ کہ ہم نعرے بہت بڑے بڑے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا امپلیمنٹیشن کچھ نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سامنے ایکسپوز ہوئی ہوئی چیزیں ہیں۔ آج پاکستان کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہم سب کے سامنے ہیں۔ وہاں پہ جو سکول ہے وہ قبرستان میں تھا، قبرستان میں بھی سکول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جو ایگریمنٹس اور ڈیلز انہوں نے کی ہیں امریکہ سے، ہم وہ کر سکتے تھے؟ ہم نے تو اس کی دور دور تک کبھی بات ہی نہیں کی۔ ہم نے زیادہ سے زیادہ جب بات کی، جی پیسے بھیج دیو، پیسے ختم ہو گئے نا، پیسہ ختم ہو گیا جی، پیسے کل دیو، تو یہ ہماری بات ہوتی رہی ان کے۔ اس کی بات نہ کرو، بات ہی نہیں کرو بھائی، ہٹے رہو، گم کرو اپنی شکل، تم اس طرح کے سوال ہی نہیں کرو۔ اور ہم اس کے ساتھ بات کریں گے جو پارلیمنٹ میں آیا ہے۔ بالکل ہونا چاہیے، عوام کے منتخب نمائندے کو صاف شفاف ہونا چاہیے، اور یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے، برطانیہ میں بھی ہوتا ہے، ساری دنیا میں ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ انڈین ڈیاسپورا کو اگر آپ دیکھیں اور اس کی آؤٹ ریچ اگر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح امپیکٹ کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ صرف 2022 کے اندر 2022 کے اندر امریکہ نے جو 73% H1B جو ویزاز دی ہیں، جو اسکلڈ ویزا سے کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے جو کہ پرٹیکولرلی کمپیوٹر سائنٹسٹ کو اور ان لوگوں کو دیے ہیں، وہ ان لوگوں کو دیے ہیں جو انڈیا میں پیدا ہوئے تھے۔ 73% H1B ویزاز جو کمپیوٹر سائنٹسٹ یا اس طرح کی جو اور چیزیں ہیں، انڈینز ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے ہائیسٹ ارننگ گروپ ہے امیگرینٹس کا، ٹھیک ہے جی، جو امریکہ کے اندر۔ اور دیٹ واز شاکنگ فار می ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ سی دس ایون، کہ ایک انڈین فار ایگزامپل جو ہے وہ انڈین جو ایک میڈین اگر آپ لیں وہ اس کا تو $1.5 lakh پر ایئر کما رہا ہے، جبکہ امریکہ کے اندر نارملی لوگ جو جابس کرتے ہیں سرکاری، جو امریکنز ہیں، وہ 70-80-90 ہزار لاکھ ڈالر کما رہے ہیں۔ لیکن انڈین جو ہے ان کو ہائیسٹ ارننگ گروپ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور چائنیز جو ہیں وہ تقریباً $95,000 کما رہے ہیں پر ایئر، لیکن انڈین $1.5 lakh۔ اٹ مینس دیٹس وائی مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا انڈیا امریکہ میں، کچھ ماہ پہلے تھا میں وہاں پہ، تو میں ایک بزنس مین کو ملا جو کہ 12,000 آئی تھنک ایکڑ جس کی پراپرٹی تھی، اور وہ پوری انڈیا، وہ کوئی کالو صاحب تھے، اور 12,000 ایکڑ ان کی پراپرٹی تھی، یا سوری 14,000 ایکڑ پراپرٹی تھی، اور کہتے تھے کہ پوری انڈیا، پورے امریکہ کے اندر جو پسٹیچو آلمنڈز یہ وہ ان کے کھیتوں سے جاتے ہیں امریکہ کے اندر۔ اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے $1 ملین کا وہ کیا ہوا تھا، وہ بھی کیا ہوا تھا، جو ایک ایگریکلچر اسکول بھی بنایا ہوا تھا، اینڈ اس طرح آئی میٹ ہم۔ اینڈ دین ایک اور انڈین بزنس مین کو ہم ملے جو کہ تقریباً جس کے 1200 سے زیادہ گیس اسٹیشن تھے امریکہ کے اندر۔ اب آپ امیجن کریں ایک انڈین کے 1200 گیس اسٹیشن، نارملی پاکستانیوں کے بھی ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں 40 50 30 40 اتنے ہی سنے ہیں، ٹھیک ہے، 2 4 6 خوش ہو جاتے ہیں اسی میں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ امیجن کریں 1200، میں اس بزنس مین کو بھی ملا تھا، ایک محفل میں تھے، میرا کوئی ان سے تعلق نہیں تھا، لیکن آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو ایکسچینج ویوز ود دیم۔ اینڈ دین ابھی آپ دیکھیں کہ $1.5 lakh ایک انڈین کما رہا ہے، 95,000 جو ہے وہ ایک چائنیز کما رہا ہے، جبکہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آسٹریلیا کے اندر جو انڈینز ہیں وہ تقریباً $87,000 پر ایئر کما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح باقی ممالک جو ہیں جس میں چائنیز اور باقی وہ جو ہیں کم کما رہے ہیں، 62,000 اینڈ آل دیٹ۔ سو اب آپ اس سے صرف اتنا امیجن کر لیں کہ وے تھنگز آر گوئنگ، انڈینز کو پوری دنیا میں اس چیز کا بھی ایڈوانٹیج چلا جاتا ہے کہ وہ ان کے اسکول سسٹم بہت اچھا ہے۔ ہمارے اسکول سسٹم تو کھوتی اسکول ہے نا، کھوتی اسکول ہے لٹرلی۔ میں جس گاؤں سے تھا، گاؤں سے ہوں، دیر واز اے ٹائم کہ وہاں پہ جو اسکول ہے وہ قبرستان میں تھا، قبرستان میں بھی اسکول رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو ڈان نے اس کو کور کیا کہ دیکھیں کہ ایک گاؤں ہے وہاں پہ جو اسکول ہے وہ قبرستان میں ہے. پاکستانیوں کی تو زیادہ ہے ہی کوئی نہیں H1B کیونکہ اسکلڈ بندے کوئی نہیں ہے. یہ تو ساری لیبر پور کلاس. وہ ساجد طارٹ صاحب ہمارے دوست ہیں, ان سے میں نے کہا طارٹ صاحب یہ پاکستانی جو ہیں وہ CEOs کیوں نہیں بنتے بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیوں کے جو انڈیا امریکہ میں ہیں. تو انہوں نے کہا چیمہ صاحب گل ہے کہ میکسیکو تو ڈگیاں چ بہ کے امریکہ ہے نہیں, انہیں CEO کتنے بننا ہے. سو دا پوائنٹ واز ویلڈ کہ اگر آپ انلیگلی جا رہے ہیں تو کیسے جو ہے وہ کریں گے. سو یہ جو ملینز آف ڈالرز کے ایگریمنٹس, اور پھر یہ کہ جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے اس کی کتنے ایگریمنٹس ہوئے ہیں, کیا زبردست طریقے سے یعنی لوٹ لیا ہے امریکہ کو. انڈیا نے امریکہ کو لوٹ لیا ہے. جو لینا چاہتا تھا وہ لے کر دکھایا, بلکہ اس سے کہیں زیادہ لے لیا. اور امریکہ نے چوں نہیں کی, مطلب ایک چوں نہیں نکلی امریکہ کی, اور اس نے وہ سب کچھ انڈیا کو دیا جو جو چاہیے. دوسری کنٹریز کو وہ نہیں دیتے. آپ دیکھیں کہاں ایسے ایگریمنٹس ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں وقت سے اور اپنی طاقت سے اور اپنی اسٹریٹجی سے, اپنی پالیسی سے بھی, لیکن جس جگہ پر اس وقت آپ ہیں اس سے کیسے زبردست طریقے سے انہوں نے اپنی پالیسیز بنائی ہیں کہ وہ ایک ادھر جا رہے ہیں. ہوتا یہ ہے پوری دنیا میں کہ جہاں پر امریکہ کا صدر جا رہا ہو تو وہاں پہ ہلا پڑ جاتی ہے. مصیبت آ جاتی ہے کہ بھائی امریکہ کے صدر نے آنا ہے. تو یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نے جانا ہے امریکہ تو ہلا پڑی ہوئی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا یہ ایگریمنٹس ہمیں کرنے ہیں, ان کے لوگ ادھر جا رہے ہیں, ان کے لوگ ادھر جا رہے ہیں. ہم نے بڑی بات کی بڑے اسلحے کے جو ایگریمنٹس ہوئے اور سب کچھ, اور اس میں جو مینوفیکچرنگ کیپیبلٹیز ہیں انڈیا کی وہ بہت بڑھ جائیں گی. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو سیمی کنڈکٹر اور ایکو سسٹم اور جو گروئنگ کانفیڈنس ہے انڈیا کا وہ بھی بہت بڑھے گا. اچھا, اب جو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیں وہ تو کہنے کی کوئی بات نہیں, وہ تو انکریز ہوں گی, لوگوں کو بہت جابس ملیں گی اس کے اندر, اور وہاں کے نوجوانوں کو